أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 145 145 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين دیکھیے اسی آیت کو وما کانا و دیکھیں ہونٹوں کا چھوٹا گول دائرہ بنتا ہے و بولنے میں میں اب دیکھیے میں اس کو لائٹ لیٹر ہیں یہ سب لائٹ لیٹر ہیں وما کانا اس میں ما کے ساتھ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے کیونکہ الف خود خالی ہے اور اس پہ میم پہ جو زبر ہے اس میم کی آواز کو کھینچ رہا ہے الف جو ہے یہاں مد کا کام کر رہا ہے اب وا کو نہیں کھینچیں گے زیادہ ما کو کھینچیں گے ایک حرکت صرف ایک حرکت زیادہ نہیں اسی طرح کانا کاف کے ساتھ الف مدہ ہے نون کے ساتھ الف مدہ نہیں ہے سب باریک لیٹر ہیں آپ سب اس کو باریک طریقے سے پڑھیں گے صرف کا کو ایک حرکت آپ کھینچیں گے جتنا کہ ما کو کھینچا آگے دیکھیے لینفسن نون ساکن کے بعد فا آیا لینفسن اب دیکھیے اب دیکھیے سین جو ہے اس پر دیکھیے کہ دو زیر کی تنوین ہے اس تنوین کے بعد حروف ہلکی آ گیا حروف ہلکی آیا تو ہم نے اس کا پورا اظہار کیا اظہار ہلکی کر دیا یہاں پہ لنفسن ان تموت ادھر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے یہاں پہ پہلا رول جو ہے نون ساکن کا کون سا ہو رہا ہے اظہار ہلکی اور دوسرا کون سا ہو رہا ہے تموت تھوڑا سا ناک میں چھپایا اور تھوڑا سا اخفا جس کو کہا ہے نا اخفا حقیقی یہاں پر ہو رہا ہے اخفا حقیقی تموت تمو باقی سب ایک ہی حرکت ہے صرف واو مدہ کو کھینچنا پڑے گا واو مدہ کی شکل آپ دیکھیے دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ واو خود ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے پیش لگی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں واو مدہ یہ دو حرکات کھینچ کے پڑھا جاتا ہے یہ مد کے حروف ہیں جو تین حروف ہیں الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ تو یہ دیکھیے یہ مد کا دوسرا حرف ہے پہلے میں نے آپ کو ما اور کا میں الف مدہ دکھایا یہاں پر دیکھیے واو مد ہے یہ تموت اب تا کو زیادہ نہیں کھینچیں گے تا پہ صرف ایک حرکت ہے اس کے بعد دیکھیے لام کے اوپر تشدید ہے تشدید کیا سائن کر رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کے نیچے دو لام ہیں ایک تو نظر آ رہا ہے اور ایک نظر نہیں آ رہا جو حرف نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کو اس کی حرکت بھی نہیں ہوتی تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے وہ کون سا حرف ہوتا ہے جزم والا ہوتا ہے اور اس کو پیچھے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے پیچھے والے لفظ کون سا ہے اب دیکھیے نیچے الف نیچے زیر ٹھیک ہے اور جب الف زیر زبر پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس کو حمزہ بولتے ہیں ٹھیک ہے
جب الف خالی ہوتا ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی اس کو ہم الف بولتے ہیں. تو اللہ، اب دیکھیے بی از اللہ، بی از، اب اس کو نا مجہول نہیں پڑھنا، بے نہیں پڑھنا، بے اس کو پڑھنا ہے بی از اللہ. اب یہاں پر اللہ کا جو لام ہے ہم نے اس کو موٹا نہیں کیا، لام جلالہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام آنے سے پہلے نون کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. اگر زبر یا پیش ہو تو پھر جلالہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں. اگر ہم یہاں رکتے ہیں تو بی از اللہ، ہاں ہاں جو ہے وہ آپ کو ساکن کر کے اور اپنے گلے میں آواز کو دکھانا ہے، سنانا ہے. ہاں کے نیچے جو زیر لگی ہے صرف اس کو پوز کریں گے، لیکن ہاں کی آواز آنی چاہیے. اگر ہاں کی آواز نہیں آئی تو نقصان حرف ہو جائے گا اور وہ لہن جلی یعنی حرام درجے کی غلطی ہو جاتی ہے. اور آپ نے اگر یہاں پہ رکے تو اس سکون کو کہیں گے عارضی سکون، بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہاں کی زیر بھی پڑھی جائے گی، بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کتابم. اب دیکھیے کاف زیر کی ایک حرکت پڑھا گیا، لیکن تا کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کی وجہ سے وہ الف کی طرح پڑھا جائے گا، یعنی 2 حرکات کھینچا جائے گا. کتاب، کتاب. اچھا آگے دیکھیے کہ با 2 زبر بن کی کیا آ گئی؟ تنوین آ گئی. لیکن اس کے بعد دیکھیے میم ہے، تو اب یہاں پر کتابم، اب جو با ہے اس ادغام ہو گیا میم کے ساتھ اور پورا غنہ بھی ہوگا. کتابم مؤجلا، کتابم مؤجلا. ٹھیک ہے، یہاں وہ ادغام ہو گیا اس کا. اور مؤجلا، جیم کے اندر بھی تشدید ہے، 2 حرف چھپے ہوئے، سختی سے پڑھا جائے گا. اب یہاں دیکھیے لا 2 زبر لن ہے، لیکن 2 زبر کی تنوین پر جب رکتے ہیں، جب عارضی سکون کرتے ہیں تو ایک الف اور ایک زبر کی طرح پڑھا جاتا ہے. مؤجلا، جیسے الف پڑھا جاتا ہے نا ایک زبر کے ساتھ، اتنا پڑھا جائے گا. اس کو رکتے ہوئے ہم مؤجلن نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ملا کے پڑھا جائے تو پھر پورا ادا ہوگا، ورنہ مؤجلا. وَمَن، اب یہ دیکھیے وَمَن یُرِد، 2 قاعدے آ گئے. کون سے؟ نون ساکن کے بعد یا آ گیا. نون ساکن کے بعد یا آئے تو یرملون کا لیٹر ہے نا، یرملون میں سے آیا تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. لیکن کون سا ادغام ہوگا؟ ناقص. ادغام کون سا والا ہوگا؟ 3 ادغام ہے نا، ایک ہے بالغنہ، ایک ہے بلا غنہ، اور ایک ہے کون سا؟ ناقص غنہ. تو یہ ناقص غننے والا ہے. بلا غنہ تو ہوتا ہے نا جس میں غنہ ہوتا ہی نہیں، اور بالغنہ مکمل غنہ، جیسے ہم نے کتابم مؤجلا، یہاں پر ہم نے ادغام تام بالغنہ کیا تھا غننے کے ساتھ. اب ہم کون سا کر رہے ہیں؟ وَمَن یُرِد، اب یہ ادغام تام ناقص غنہ، اس کو کہیں گے ادغام ناقص غننے کے ساتھ. ٹھیک ہے، وَمَن، یعنی کچھ دیکھیں نون کے کچھ آواز ناک میں ہے، وَمَن کچھ ہے لیکن کچھ واضح نہیں ہے. وَمَن یُرِد، یہاں پر ادغام ہم نے کیا ناقص غننے کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے رد، را کو ہم نے لائٹ پڑھا. کیوں؟ کیونکہ را کنڈیشنل ہیوی ہے نا، را پہ زبر ہوگا تو ہیوی ہوگا، زیر ہوگا تو ہیوی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے رد کے بعد دال کو کیوں ہم نے کلکلے کے ساتھ پڑھا؟ کیونکہ دال جو ایسا لفظ ہے، جو وہ 5 حروف ہیں جنہیں ہم قاف، طا، با، جیم، دال، جنہیں ہم نے ٹرم بنائی ہوئی کتب جد، یعنی کتب جدن ایک ٹرم بنائی ہوئی. یہ 5 حروف پورے الف سے لے کر یا تک کے اندر جتنے حروف ہیں ان میں سے یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ جب یہ قلقلے جب یہ جزم کے ساتھ آتے ہیں، سکون کے ساتھ آتے ہیں، تو ان کو ہلا دیا جاتا ہے، ان کو جما کے نہیں پڑھتے. اس کو کہتے ہیں قلقلہ، یہ حروف قلقلہ والے حروف. تو یہ جب اس طرح پڑھا جائے گا جب بھی یہ جزم کے ساتھ ہوگا. وَمَن یُرِد، یُرِد، اس کو ہلا دیں گے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے ثوابد، ثوابد دنیا، ثوابد دنیا. اب دیکھیے دال پہ تشدید ہے. ٹھیک ہے، تشدید کیا بتا رہی ہے؟ کہ 2 دال ہیں، ایک دال نظر آ رہا ہے، ایک دال پیچھے اندر بھی ہے، جو کس کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ پیچھے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ. پیچھے والے لفظ کی اندر حرکت کہاں پر ہے؟ حرکت تو با کے پاس ہے نا، زبر. تو سوا بد، پہلے وہ والا دال پڑھا گیا جو اندر ہے، اس کے بعد دوسرا دن، دنیا. ٹھیک ہے، اس کو اردو کی طرح نہیں پڑھنا ہے، اس کو جما کے پڑھنا ہے، دنیا. ٹھیک ہے، نؤتی ہی، نؤتی ہی، حمزہ کی وجہ سے تھوڑا نؤتی ہی اس طرح تھوڑا جھٹکے کے ساتھ. اچھا ہاں کھڑی زیر ہی،
ہاں کھڑی زیر ہی جو ہے یہ دیکھیے کہ یہ بھی 2 حرکات پڑھی جائے گی، نُؤْتِہِ ہی، یہ جس طرح ہم یا مدہ پڑھتے ہیں نا اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ منہا، منہا، اب دیکھیے نون ساکن ہے، من کا جو نون ہے ساکن ہے، لیکن اس کے بعد ہا کون سا لفظ آ گیا؟ ہلکی آ گیا نا، تو یہاں پہ اظہار کے ساتھ ہم نے پورا پورا کھلم کھلا اظہار، اس کو کہتے ہیں اظہار ہلکی، ہم نے اظہار کے ساتھ پڑھا منہا، کوئی گنہ ونہ اس طرح سے زیادہ آواز کو تبدیل نہیں کیا، پورا جو جیسا ہے ویسا پڑھا۔ پھر دیکھیے وَمَن، یہ وہی بات ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ادغام جو ہے ناقص غنّے کے ساتھ، نون ساکن کے بعد چونکہ یا آ رہا ہے، واو اور یا یہ 2 حروف یاد رکھیے کہ یہ ناقص غنّے کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میم اور نون یاد رکھیے کہ یہ 2 حروف ایسے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ فل غنّہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ادغام تام بالغنّہ، یعنی پورا پورا غنّہ، اور را اور لام یہ 2 حروف ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ غنّہ ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلا غنّہ ہوتے ہیں، یہ 3 چیزیں یاد رکھیے۔ اب یہاں دیکھیے وَمَن یُرِد، وہی بات ہے نا، ادغام ہوا، اس کے بعد رد میں دال کے اوپر کلکلہ ہوا، پھر ثواب الآخرہ، اگر رکتے ہیں تو تا مربوطہ ہاں میں بدل جاتی ہے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو ثواب الآخرتی، آخرتی۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، آپ دیکھیے آ کے اوپر کھڑی زبر ہے جو ایک الف کا کام کرتی ہے، آ اس کو پورا ادا کرنا ہے، اور پھر خوا جو ہے یہ موٹا حرف ہے، خصہ دیقتنکز اس فیملی کا ہے، آخرت، آخرہ، ٹھیک ہے؟ خواہ موٹا پڑھا جائے گا اور را بھی یہاں موٹا پڑھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ را پہ زبر ہے اور را کنڈیشنل ہیوی ہے، جب را پہ زبر ہو یا پیش ہو، یعنی فتح یا دمہ، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو را پہ آئیں گی تو را موٹا ہو جائے گا، اور تا زیر تی، اب یہ جو تا ہے نا گول تا، اس کو کہتے ہیں گول تا جو ہے، اگر اس پہ رکتے ہیں تو یہ تا جو ہے تا، یہ تا مربوطہ تا کہلاتی ہے، تو یہ ہاں میں بدل جاتی ہے، اگر رکیں گے تو پڑھیں گے ثواب الآخرہ، اور اگر ملا کے پڑھیں گے ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، نؤتیہ، اسی طرح ہاں کھڑا زیر ہی پورا ادا کیا جائے گا اس کا حق، اس کے بعد منہا یہاں پہ اظہار ہلکی کرتے ہوئے پورا پڑھا، اور پھر دیکھیے ویسا، اس کو بہت احتیاط سے پڑھنا ہے، بعض لوگ سین کے ساتھ الف لگا دیتے ہیں، ویسا جیسے واو زبر وا، سین زبر سا، ایک ایک حرکت پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا، ویسا نج، ویسا نج، جیم پہ کلکلا ہوگا کیونکہ جیم کتبن جدن کا حرف ہے، اور دیکھیے درمیان میں اس پر جزم ہے، سکون ہے، جب جیم سکون کے ساتھ ہوگا 5 حروف سکون کے ساتھ ہوں گے، کون سے؟ قاف، تا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف جب سکون میں ہوں گے تو ان پر کلکلا ہوگا، ان کو ہلا دیا جائے گا، ان کو جمع کے نہیں پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں کلکلا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اب شاہ کو کیوں کھینچا؟ ایک تو شین کے اوپر دیکھیے تشدید ہے، 2 شین ہے، پہلے زش اور پھر شاہ، دونوں دفعہ شین کی ادائیگی مکمل کرنی ہے، اور پھر کھڑی زبر ہے جو ایک الف کا کام کرے گی، اور پھر را یا زیر ری، شاکرین، یہ ہے مدہ یا مدہ کہ یہ میں نے پہلے آپ کو منہا جہاں آیت شروع ہوئی و ما کانا پہ دکھایا مدہ کا پہلا حرف الف، پھر میں نے آپ کو بتایا ان تموت، یہ مدہ کا دوسرا واو، اور یہ مد کی تیسری چیز جو ہے یا مدہ یا مدیہ، ٹھیک ہے؟ یہ 3 حروف یاد رکھیے کہ یہ مدہ کے حروف ہیں، انشاءاللہ آگے بھی آپ کو جب ہم اگلے لیسن پڑھیں گے اس میں بھی آپ کی یہ چیز آپ کے کام آئے گی، تو ان کو 2 حرکات کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، سنجزی الشاکرین، اس کا حق پورا ادا کرنا ہے، اس کو اگر آپ تیزی سے پڑھ کے نکل جائیں گی تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یا مدہ کی پہچان دوبارہ بتا دوں، نئے آنے والے بھی سن لیں کہ یا مدہ کی پہچان یہ ہے کہ یا خود جزم کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے والے حرف، جیسے یہاں دیکھیے کہ یا تو خود سکون میں ہے، جزم کے ساتھ ہے، لیکن اس سے پہلے کون سا ورڈ ہے؟ را، اور اس کے نیچے زیر ہے، جب بھی یا سے پہلے کسی کوئی بھی ورڈ ہو، کوئی بھی حرف ہو، اس کے نیچے زیر لگی ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، اور اسے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچ کے پڑھنا، اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھنا، اگر اس کو جلدی سے پڑھ دیں گے شاکرین تو وہ یا مدہ نہیں ہوگا، وہ صرف را زیر ری ہو جائے گا، را یا زیر ری نہیں ہوگا، تو اس لیے سنجزی الشاکرین، اب جو شا کیا ہے نا، شین الف زبر شا، کس کی وجہ سے؟
اس کی وجہ سے جو اوپر مد لگی ہوئی ہے، جو کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ایک الف کے برابر پڑھی جاتی ہے، تو اس کا بھی پورا حق ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 145 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔